والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على سيد الرسل وخاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا قائد الغر المحجلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم نے کرم فرمایا فضل فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نے آپ سب احباب کو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں چ اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم جل جلالہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میری آپ سب دی حاضری قبول فرمائے اور اس یوم مبارک دیاں جملہ فیض و برکات تو میں نے آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے آج دے جمعۃ المبارک کے اندر بڑے سستے تے بڑے کارآمد سودے دی گل کرنے ہیں نہ کوئی محنت لگتی ہے زیادہ نہ کوئی وقت لگتا ہے زیادہ بس ہونٹ ہلن دی دیر ہے تے رحمت آلہ برکت آلہ نعمت آلہ
کرم آلا فضل آلا کھاتا کھول جانا. پھر کنہ کھلتا ہے او دی حقیقت نو یا خدا جاندہ ہے جل جلالہ یا مصطفیٰ جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خاصہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، یہ خصوصیت حضور دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جیڑا بندہ جنہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ دی بارگاہ چونا مقبول ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موضوع ہے فضائل درود و سلام. ایسی الحمدللہ سنیاں سنتے اور کامی کوئی نہیں. اذان ہوئے درود و سلام، نماز پڑھی جائے درود و سلام، جمعہ پڑھیا جائے ختم ہوئے اختتام ہوئے درود و سلام، تقریر شروع ہوئے درود و سلام، تقریر ختم ہوئے درود و سلام. اسے واسطے تو سنیاں جو زیادہ ولی نے. ساڑھے بزرگاں دا یہ طریقہ رہا ہے کہ ساڑھے بزرگ ایک ایک دن سوا لکھ مرتبہ درود پاک اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے ایسیاں شانہ عطا فرمائیاں نے کسے واسطے سرکار لب کھولن تے تامی کرم دے بوئے کھول جاندے نے تے کوئی سرکار تے درود و سلام پڑھن واسطے لب کھول لے تے تامی رحمت دے بوئے کھول. اچھا پھر درود شریف دیاں کیفیات نے حالتہ نے. ایک وہ درود ہے جیڑا اللہ محبوب تے بھیجتا ہے، ایک وہ درود ہے جیڑا فرشتے حضور دی بارگاہ پیش کرتے ہیں، ایک وہ درود شریف ہے جیڑے امتی سرکار دی بارگاہ پیش کرتے ہیں. انہاں تیناں دے الگ الگ مطالب و تفاسیر علماء نے بیان فرمائیاں نے. اللہ دا درود بھیجنا کیے تقریباً سارے مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کریم اپنے ملائکہ نو جمع فرماندا ہے، فرشتیاں نو جمع فرماتے تے اپنے محبوب دیاں شاناں بیان کردا ہے. اے اللہ دا محبوب تے درود و سلام. فرشتیاں دا درود و سلام کیے حضور دی بارگاہ چ بلندی درجات دی دعا. غلاماں دا درود و سلام کیے درود و سلام پڑھ کے اپنے گناہاں دا کفارہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بہت ساریاں حدیث میں تقریباً رات پڑھدا رہا. میں اے کتاب پوری درود و سلام تے وے ساڑھے بزرگاں پوریاں کتاباں لکھیاں نے وہ ہور نے جنہاں نو موت پیندی ہے درود و سلام کو. اللہ ربی لا شریک. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ اسی ہے بھی لالچی ہیں تے ہر اعتبار نال ہر پاسوں رب دی رحمت سن گھیرا پایا ہے. بھجیا جے نا آ جاؤ جو چاہو گے میں دیاں گا. اچھا جی سنو ذرا حدیث پاک. او میرے مصطفیٰ دے لالچیو امتیو سنو.
اے لالچ ہونا چاہیے صحیح ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے نے بڑی مزیدار حدیث پاک فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے اکثرکم علی صلاۃً اکثرکم ازواجا فی الجنہ جنت جڑا چاہتا میریاں زیادہ بیویاں ہون دنیا ہی تے بندیاں شادیاں نکاح مشکل کر چھڑیا ہے اللہ معاف فرمائے صدقہ نبی پاک دا زنا آسان کر چھڑیا ہے بہت ساریاں وجوہات نے انشاءاللہ کدی نکاح دے موضوع دے بھی جمعہ پڑھاواں گے اے نکاح نو آسان کرنا ہے تو گناہ نو مشکل کرنا ہے یہ تھی الٹی چال ہے 180 دا جہیز دی لعنت رکھ رکھاؤ رسومات توبہ توبہ ایسیاں گلہ ایسے مسئلے ایسی سننے ہیں کیونکہ مسنتے ہیں کڑی آلے ہیں منڈے نو موٹر سائیکل نہیں دیتی کہ منڈے آلے طلاق دے دیتی لا حول ولا قوت جانج گھر آ کے بیٹھی ہے جہیز نہیں دیا دیتا بوبیوں جانج واپس چلی گئی ایسے کمینے لوگ نے اللہ معاف فرمائے اس دنیا جتے ساڑھے معاشرے وہ اندھنے ایک بھی بڑی اوکھی پہ نبھاؤنے ہیں حالانکہ شادیاں نال برکت ہوندی ہے لیکن جنت دی سرکار فرماندے نے جیڑا چاہندا ہے نا میریاں زیادہ بیویاں ہون جنیاں زیادہ بیویاں چاہندا ہے اونا زیادہ میرے پہ درود و سلام وہ تھے سوتن والا جھگڑا کوئی نہیں سبحان اللہ تجھے کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چمکدے دن چمکیلی رات میرے تے درود و سلام کثرت نال پڑھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ وہ تہاڈا درود و سلام تہاڈا درود و سلام میرے تے پیش کیتا جاندا ہے میری بارگاہ پہنچایا جاندا ہے فرشتہ دسدا سونیا فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں درود پتر پڑھدا گل دادے تک پہنچ جاندی اے فیض جو میرے مصطفیٰ دے درود و سلام علی بھی کسی نو سمجھ نہیں آئی کہ سمجھ لو جڑا چاہندا ہے میرے دادکیاں تے میری جد تے میرے نبی دی نظر ہوئے وہ میرے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیا ساڑھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ سرانا صاحب لمحے چوڑے وظیفے آئی کوئی نہیں ساڑھے بابا جی فرماندے نسل سب تو وڈا وظیفہ درود و سلام اللہ میں تو انورز کیتا ہے شاید پہلے بھی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ موضوع بیان کر دیا 11,000 مرتبہ روزانہ آپ درود و سلام آپ دی عمر 100 سال تو زیادہ ہوئی ہے آخری عمر جو آپ بیمار بھی ہو گئے ایک لکڑی دی ٹیک رکھی ہوندی سی اس لکڑی دی ٹیک تے انج ٹیک لا کے تے آپ 11,000 پورا کر کے تے پھر ہاتھ لانی اس لکڑی دی ٹیک چوڑانا سب اج بھی پانی نکل رہا
یہ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ کیڑی جگہ جتھے میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں، کوئی تھا ایسی ہے؟ اسی تے عقیدہ رکھنے ہیں جتھے جتھے ذکر خدا ہے نال نال ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا يسبح بحمده کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں، ستوں آسمان ستوں زمینوں تے جو کچھ انہاں دے وچ ہر شے اللہ دی تسبیح کر دی ہے، اللہ دی حمد بیان کر دی ہے۔ تے ساڈا اے دعویٰ ہے کائنات دی جڑی جڑی شے اللہ دی حمد پہ کر دی ہے، ہر او شے میرے مصطفیٰ کے درود و سلام کی پڑھ دی ہے۔ درخت ہون پتھر ہون جمادات ہون جڑی بوٹیاں ہون، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت تو پہلے بھی اعلان نبوت تو بعد بھی پتھر بھی میرے مصطفیٰ سے درود و سلام پڑھ گئے کہ میرے آقا مدینہ شریف آ کے اس پتھر کا ذکر پہ کرنے نے صحابہ دے اندر تشریف فرمایا کہ فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا میں اس ٹائم اس پتھر نو جاننا وا جڑا پتھر میری بیعت تو پہلے میرے تے درود و سلام پڑھدا سی۔ میں کہیا جڑا پتھر مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھے اودا ذکر سرکار اپنی مجلس وچ فرماندے نے کہ جڑا امتی مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھے ان پڑھے اس نیت نال کہ میرے آقا سن دے نے وین دے نے جان دے نے زندہ نے اپنی قبر انور تشریف فرمانے اللہ چاہے تے میرا محبوب ایتھے آ کے پاویں سن لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساڑھا سنیاں دا عقیدہ ہے تے پاویں گنبد خضرا سے تشریف فرما کر کے وہ سن لے، پاویں فرشتے خادمان دی صورت وچ پہنچان، عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے تے پھر درود و سلام کام ہونا ہے۔ درود و سلام کدوں کام ہونا ہے؟ جدوں ملوانیاں دا عقیدہ صحیح ہونا ہے۔ عقیدہ خراب ہویا تو کوئی شے بھی نہیں قبول ہونی۔ عقیدہ درست ہویا تے درود شریف ایسی عبادت ایسا عمل ہے اگر عقیدہ خراب ہوئے نیت ٹھیک نال بھی پڑھے تو قبول کوئی نہیں، تے جے عقیدہ ٹھیک ہوئے ریاکاری نال بھی پڑھے دکھلاوے نال بھی پڑھے تو قبول ہی قبول ہے۔ توجہ ہے، یہ درود و سلام ہے میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا برکتاں نے اس میں فضائل نے، یہ خصوصی کوٹا ہے خصوصی کوٹا جڑا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمایا کہ محبوب دے صدقے یہ فضل و کرم اللہ محبوب دے علماء تو کیا فرماتا ہے، اللہ دے حبیب نے سونے لب کھول لے، فرمایا اے میرے غلاموں اذان ہوئے نماز ہوئے میرے تے درود سلام پڑھیا کرو۔ ان جدوں اذان ہوئی ہے فرمایا جی میں مؤذن کہے خدا جواب دیو، جواب دے کے اذان مکے
ساڈے کی نے فوراً دعا شروع کر دیں. توجہ ہے. فرمایا جدوں اذان ہو جائے تے پھر اذان تو بعد پہلو درود شریف پڑھنا ہے. پہلے درود شریف پھر دعا کرنی ہے. حدیث میرے سامنے موجود ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا من الصلاة علی فإنہا لکم زکاۃ. وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْوَسِيلَةَ. جدو اللہ کو منگو فَاسْأَلُوهُ الْوَسِيلَةَ. اللہ کو وسیلہ منگو. اللہ کو وسیلہ منگو. فَإِنَّهَا أَرْفَعُ درجة فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ لِرَجُلٍ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ. میرے آقا فرماتے ہیں وسیلہ جنت ہے. ایک پاک اونچا مقام ہے. وہ مقام جڑا جنت وچ سب تو اونچا ہے. فرمایا او میرا ہی مقام ہے. وہ میرا ہی درجہ ہے. اللہ کو میرا مقام منگو. دعا بعد درود و سلام پہلے وہ اللہ کو منگو جڑا وہ مقام میرے واسطے منگے گا. میرے کو شفاعت کی عرضی پیش کرے گا. فرمایا قیامت کے دہاڑے میں اس غلام کی شفاعت کر کے جنت لے گا. حدیث پاک سنو سنو. سبحان اللہ بول کے سنو. ہائے 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 سبحان اللہ. راوی مولا علی مولا علی کیڈا عظیم الشان عمل. ادھروں ساڑیاں زباناں چو درود و سلام نکلدا ہے, ادھروں فرشتے پہ پیدا ہوں گے. مولا علی فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ خلقوا من النور لا یهبطون الا لیلۃ الجمعۃ ویوم الجمعۃ بأیدیہم اقلام من ذهب ودوی من فضة وقراطیس من نور. سبحان اللہ بولو. گل بڑی وڈی ہے. حدیث پہلی باری پہ سنانا. مولا علی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ دے کچھ فرشتے نے خلقوا من النور. سارے فرشتے نوری نے, نور نال پیدا ہوئے نے, پر ایک خاص ملائکہ نے ایک خاص نور نال پیدا ہوئے نے. اے علی اے فرشتے جدوں آندے نے فرمایا سرکار نے فرمایا لا یہبطون. اے نازل نہیں ہوتے, اے نہیں اترتے الا لیلۃ الجمعہ. ادھر جمعے دی رات ہوندی ہے. یہ فرشتے جمعے رات میں آتے. پچھلی رات جمعے رات یوم الجمعہ. آج بھی ہے سلسلہ جاری ہے. یوم الجمعہ رات بھی دن بھی اے فرشتے نازل ہوندے. بِأَيْدِيهِمْ أَقْلَامٌ مِّن ذَهَبٍ.
انہاں فرشتیاں دے ہاتھ وچ سونے دیاں کلماں ودوی من فضہ چاندی دیاں دواتاں وقراطیس من نور دے ورکے پروٹوکول چیک کر رہے ہوں سونے دے قلم چاندی دیاں دعاواں نور دے ورگے انہاں دی ڈیوٹی ہن کی ہے اے کلمہ اے ورگے اے دعاتاں ایڈیاں عالی شان انہاں نوں کد واسطے پڑھائیاں فرمایا سنو فرمایا لا یکتبون الا الصلاۃ علی فرمایا لا یکتبون انہاں دی ڈیوٹی ہے کچھ ہور نہیں جے لکھنا تساں بس اس سونے دے قلم نال چاندی دی دوات نال نور دے ورگے دے میرے محبوب نے پڑھیا درود و سلام لکھنا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ اچھا جس محبوب تے درود و سلام پڑھنے واسطے نور دے کاغذ نے وہ آپ محبوب کی جدے تے درود و سلام بھی نور لکھنا بھی نوریاں قلم بھی نور ورکے بھی نور تے مولوی سور آندہ نبی نہیں نور میرا امام تے فرماندہ ہے صبح طیبہ میں ہوئی جی یہ بھی کہہ کے پڑھانا تو پھر میں آپ ہی پڑھ لاں گا قصیدہ نور امام اہل سنت کا قلم ہے زبان اعلی حضرت نوکر دیے صبح طیبہ میں ہوئی نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا بچپن میں آقا اس لیے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے یہ سراپا نور ہے وہ تھا کھلانا یہ سراپا نور ہے ذوق لو چاند جھکی
اٹھاتی مہد میں جس پنگوڑے چ پے محبوب نو چن جاندا ہے پنگوڑے چ پے ہوئے محبوب نو چن جاندا ہے تے کڈا بے ایمان ملا ہے جنوں سمجھ او جے چن محبوب نو جاندا ہے تے محبوب بھی چن نو جاندا ہے